بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انسان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے، اور ہر انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہے۔ یقیناً وہی مسافر کامیاب ہے کہ جس کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر ہو، اچھی موت، اور پھر موت کے بعد اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہو۔ تو جنت کا مل جانا عظیم الشان کامیابی کی ایک علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جنتی بننے کے لیے اچھے اور نیک اعمال کی تعلیم دی ہے۔ نیک اعمال پر دنیا و آخرت میں انعامات ملنے کی بشارتیں بھی آپ نے سنائی ہیں۔ اصل میں انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اگر اچھے ہوں تو اس کے اچھے رزلٹ نکلتے ہیں، اور اگر اعمال بد ہوں تو برے اثرات نکلتے ہیں۔ جتنے اعمال انسان اچھے کرتا ہے یا کرے گا، اس کی برکت سے زندگی میں چین اور سکون آتا چلا جاتا ہے، اور جتنا تیزی کے ساتھ برائی کی طرف انسان بڑھتا ہے، گناہوں والی زندگی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کرتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہی اس کے حالات پریشانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، یعنی فرما برداری، میرا حکم مانا جاتا ہے، میرا کہا مانا جاتا ہے، تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصہ کرتا ہوں، اور جب غصہ ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت ساتوں پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اعمال کا کس قدر اہم رول ہے انسان کی زندگی میں، کہ اگر انسان صرف اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے تو اس کا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اس کی برکات کثیرہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ برکات کثیرہ لمبی عمر کی شکل میں، رزق میں برکت کی شکل میں، پریشانیاں ختم ہونے کی شکل میں، اور اس کی جائز حاجات پوری ہونے کی شکل میں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جتنا اللہ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے، برکتیں اسی حساب سے آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی، اور جب نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں، اور جب جلال میں آتے ہیں تو پھر لعنت کرتا ہے اللہ، اور اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے قرب سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے، رحمتوں کا نزول بند کر دیتا ہے، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں اس کی زندگی میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور یہ لعنتیں ساتوں پشتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بڑے اگر برے اعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہونے لگتا ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے پھر اس قوم کو ویسے ہی حکمران ملیں گے۔ نیک اعمال میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، جنت کو پانے کا نسخہ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کر کے ہمیں عزت عطا کی، اب اگر ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی طلب کے ذریعے عزت طلب کریں گے
تو اللہ تعالی ہم کو ذلت میں مبتلا فرما دے گا۔ اچھے اعمال جنتی بننے کے لیے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر مغربی اداروں نے بھی بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ سائنسدانوں کا، ڈاکٹر حضرات کا یہی کہنا ہے کہ آپ نیک اعمال اختیار کریں، نیک بنیں، اس سے آپ کی زندگی میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نیک لوگ خود غرض اور تنگ مزاج لوگوں کی نسبت زیادہ طویل عمر پاتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سچ بولنے والے، عاجزی کرنے والے، نیک صفات لوگ، ان کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ریسرچ تقریباً امریکہ میں 1500 شہریوں کے اوپر کی گئی، اور یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اگر انسان سچ بولے، عاجزی اختیار کرے اور اچھے نیک اعمال کو اختیار کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی عمر کو طویل کر دیا جاتا ہے۔ میگو بینٹ ایک عیسائی محقق نے یہ بات کہی ہے کہ ایک گھریلو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریف، نرم مزاج، رحم دل، فیاض، ذہین اور محبت بھرے جذبات کی مالک ہو۔ اگر وہ معقول حد تک تعلیم یافتہ بھی ہو تو وہ گھریلو ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتی ہے، اور گھر کے ماحول کو انتہائی جنت نما خوشگوار بنا کر اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ سمریز کہتا ہے کہ نیک چلن انسان کی عمدہ ملکیت ہے، یعنی نیک اعمال کرنا جنتی بننے کے لیے یہ بھی انسان کی ملکیت ہے، اور ہماری اصل ملکیت نیک اعمال ہی ہیں۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو اس سے سب راضی ہوتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں۔ پوپ جان پال کا تو کہنا یہاں تک ہے کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ نیکی میں ہی راحت ہے، یعنی سکون صرف نیکی میں ہے۔ باقی انسان جس بھی چیز، دنیاوی چیز کو پانے کے لیے جتنی بھی دوڑ لگا دے، سکون نہیں مل سکتا، سکون صرف نیکی میں ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ صرف نیکی پر ایمان رکھنا زندگی کو پرمسرت بنا دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں جب آپ جنتی بننے کے لیے نیکیوں والی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ انسان کا انتخاب ہے کہ آیا وہ برائیوں والی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور بدسکونی اور بیماریاں اور پریشانیاں اپنے گلے کو لگا لیتا ہے، یا کہ وہ نیکیوں والی زندگی کو اختیار کر کے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمتیں، خوشیاں، مسرتیں، راحتیں حاصل کرتا ہے۔ یقیناً ہمیں نیکیوں والی زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق اچھے اعمال اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے ویوز نکلتی ہیں، اور یہ ویوز، اچھی ویوز دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان میں ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ ہریالی، رنگین پھول، پھل دیکھ کر ہمارے اندر جو ایک لطیف کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ انہی لہروں کے اخراج کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم گندگی کو دیکھیں یا بو کو فیل کریں تو ہم بیزار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، ان کی تھنکنگ مثبت ہے، ان لوگوں سے بھی خوشگوار لہروں کا اخراج ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس آپ بیٹھیں تو دوسروں کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ان کو سننا اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ ان جیسا بننا جو ہے انسان کے اندر وش پیدا ہونے لگتی ہے۔ جبکہ اگر برے اعمال کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو ان سے بری لہریں، ان کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے پاس بیٹھ کے پریشانی، غم، دکھ، تنگ دلی، حسد، کینہ، لالچ، خود غرضی اور تکبر جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے آدمی روح کی جو عظمت ہے یا روح کی جو پہچان ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جیری بیتھم انہوں نے جب یہ تحقیق کی تو بتایا کہ انسان کے دو آقا ہیں، لذت اور تکلیف۔ جو عمل لذت بخش ہو وہ خیر ہے ورنہ شر ہے۔ لذت سے مراد وہ مسرت ہے جو گہری اور پائیدار اور یقینی ہو، جس کے ساتھ غم ہو، جو اجتماعی ہو۔ جتنا مسرت کا دائرہ وسیع ہوگا اتنی ہی وہ عظیم ہوگی۔ صبر، قناعت، اعتدال، انکسار، احسان، رحم اور انصاف، یہ تمام وہ اعمال ہیں جس سے انسان کو جنت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ آدم اسمتھ نے تحقیق کی اور اس نے یہ بتایا کہ اللہ سراپا رحمت ہے۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان دکھ سے محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کو ایک ضمیر عطا کیا ہے جو اس کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی سے روکتا ہے۔ ہر فرد کی دو شخصیتیں ہیں۔ داخلی شخصیت ضمیر ہے، یعنی اندر کی جو شخصیت ہے، انسان کا جو انر ہے وہ ضمیر ہے، جو ہر عمل کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ ضمیر خدائی بلکہ ساری خدائی کی آواز ہے کہ اے انسان فلاں چیز کے قریب نہ جانا، ورنہ اللہ اور اس کے سب فرشتے تم سے ناراض ہو جائیں گے اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ہماری مصروفیات کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں نیک اعمال کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پازیٹیوٹی کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی اس دنیا کے لیے، اور پھر بالخصوص آخرت لافانی دنیا کے لیے، کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال کرنا انتہائی ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔